جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں الخدمت آگے ہے، سب سے بڑا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے کام بھی کر رہی ہے، تو کتنی والنٹیئرلی جو لوگ ہیں آپ کے رضاکار ہیں وہ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے 62,000 رضاکار افراد مرد و خواتین تھے کہ جنہوں نے کام کیا یہ سارا، اور آپ کی طرح کے وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو یہاں سے شہروں سے اٹھ کر گئے اور وہاں ہفتہ لگایا، 10 دن لگایا. ڈاکٹرز یعنی ہم نے ان جو ہے نا کہ کراچی سے ڈاکٹر لے کر ہم سندھ میں گئے، لیکن ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر ہم کام مزید کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے کہ یہ ہمارے والنٹیئرز کی ٹیم تھی. اللہ نہ کرے کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہمارے پاس ایک ریئل ٹیم موجود ہے. یہ بتا دیا کہ اس علاقے میں زلزلہ آیا ہے اور وہاں ہمارے لوگ جو ہے کہ والنٹیئر جو ہے کہ وہ ویک اپ ہو گئے. السلام علیکم ناظرین، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اے آر ماڈا اور شیئرنگ آف وزڈم میں آج ایک ایسی سٹوری، ایک ایسے مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں. ایک ایسا ادارہ جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس کے ساتھ منسلک ہے، جو نہ صرف پورے پاکستان میں الخدمت کے نام سے جانا جاتا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، جنہوں نے نہ صرف 2005 نہ صرف کووڈ بلکہ حالیہ زلزلے اور سیلاب میں پاکستان کی مدد کی اور شانہ بشانہ آگے بڑھ چڑھ کر غریبوں اور مستحقین کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کیا. تو ان کے جنرل سیکریٹری سید وقاص جعفری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ فار دا ٹائم. قاسم شاہ فاؤنڈیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑا سا بتائیے گا الخدمت فاؤنڈیشن کب سے یہ کام کر رہی ہے؟ ویسے تو 1990 میں کام کر رہی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ 4 کمروں کا ایک فاؤنڈیشن جب آغاز کیا گیا تو اب پورا ایک ادارہ بن چکا ہے. شہر شہر میں ان کے دفاتر ہیں، نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ آؤٹ آف دا کنٹری بھی کام کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کب سے اور کن کن مراحل میں کام کر رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں خود بہت ممنون ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے یہ عزت افزائی کی اور مجھے دعوت دی اور اس حوالے سے کہ آپ سے ملنے کا موقع ملا. جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک چینی کہاوت ہے کہ 1000 میل کے سفر کا آغاز ایک قدم سے ہوتا ہے. تو بالکل ہر بڑے کام کی طرح کوئی بھی کام آغاز میں بہت چھوٹا سا ہمبل کام ہوتا ہے. اور اگر ایک حدیث کے بقول کہ اللہ کو وہ کام پسند ہے جو مقدار کے لحاظ سے تو چھوٹا ہو لیکن مستقل مزاجی سے کیا جائے. تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کی بھی چونکہ ایک پوری ایک انسپیریشن موجود تھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک جذبہ تھا کہ جو ٹاپ ٹو باٹم یعنی اس کے بنانے والوں سے لے کر اور اپنی خدمات، اپنی صلاحیتوں کو وقف کرنے والوں تک جو ہے کہ موجود تھا. تو یوں 1990 میں یہ بننے والا اس کو پہلا آپ سمجھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا گیئر تو لگا جب زلزلہ آیا کہ پورے پاکستان کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت بھی موجود تھی اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہاں سے لوگوں کو، والنٹیئرز کو، امدادی سامان کو لے کر ہم پھر جو ہے آپ سمجھیے کہ کشمیر اور جو ہمارا خیبر پختونخوا کا جو متاثرہ علاقہ تھا اور اس کے بعد پھر آگے ادھر پاکستان جسے کہتے ہیں کہ اتفاق یا بدقسمتی کہتے ہیں کہ ایک ایسے خطے میں موجود ہے کہ جہاں آسمانی آفات تو ہیں لیکن انسان کی اپنی بے تدبیریاں جو ہیں اس سے بھی آئے دن جو ہے کہ میں آفات سے جو ہے کہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ سیلاب ہوں اور چاہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو انٹرنلی آپ ایک نام سنا ہوگا انٹرنلی ڈسپلیس پرسن، IDPs کا ایک نام ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا یہ بھی کوئی نام ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک ملک کے اندر جو لوگ جو ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ڈسپلیس ہوتے ہیں تو اس موقع پر بھی الخدمت نے جو ہے بہت کام کیا، خاص طور پہ جو بارڈرز ایریا ہیں خیبر پختونخوا کے کہ جب یہ وار آن ٹیرر کے بعد یہ مسائل پیدا ہوئے اور یہ بڑا آپریشن کیا گیا تو بہت بڑی تعداد کے اندر عام لوگ جس میں خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، ان لوگوں کو جو ہے کہ وہ پورے ملک کے اندر تقسیم ہونا پڑا. الخدمت کام کیا. کووڈ میں خاص طور پہ الخدمت کی خدمات کو تسلیم کیا گیا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہر ہے ہم جس دور میں ہیں وہ میڈیا کا دور ہے تو جو چیز آپ کہتے ہیں نا جو چیز چھپتی ہے وہ پھر جسے کہتے ہیں نمایاں ہوتی ہے. تو الحمدللہ الخدمت کا کام پہلے سے چل رہا تھا لیکن کووڈ کے اندر الخدمت نے ریگارڈ لیس نہ صرف یہ کہ کسی شہروں اور دیہاتوں سے لے کر اور مسلمانوں سے لے کر ہندوؤں اور عیسائیوں کے مراکز اور عبادت گاہوں تک ہم نے اس کام کو جو ہے کہ وہ بڑھایا. اللہ نے عزت دی ہے، لوگوں نے اعتماد کیا. اور پھر جب یہ آخری جو آپ کا سیلاب 2022 کے اندر آیا ہے اس میں الخدمت نے تو یوں سمجھ لیجیے کہ اسی عرصے کے اندر ہماری ساتھ ساتھ جو ہے کہ ہماری استعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہا، لوگوں کو جو ہمارا پر اعتماد تھا اس میں بھی بڑھا اور الخدمت کی خدمات کا تعارف، اویئرنیس جس طرح میں آپ کے پاس آؤں تو یعنی یہ بھی ایک یعنی کہ گویا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ایک خاص اور
یعنی ایک بڑی تعداد تک جو ہے کہ ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، ہو سکتا ہے ان تک پہلے نہ پہنچاؤ یا کسی خاص پہلو سے نہ پہنچاؤ، تو یہ ایک پس منظر ہے کہ جس سے الحمدللہ بالخدمت ایک قابل اعتبار اور مؤثر ادارہ بن تو چکا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بات کی قابل اعتبار، تو لوگوں ایک کریڈیبل اتنا ادارہ ہے، لوگ ٹرسٹ کر کے ڈونیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس ڈھانچے اسٹرکچر کے بھی بارے میں بتائیے گا، جیسے کہ آپ ایز اے والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں، رضاکار طور پہ، آپ کہیں پہ وغیرہ تو نہیں لے رہے؟ جی تھوڑا سا اس کے بارے میں الخدمت کی جو کہ خوبصورتی میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ہر سطح پر والنٹیئرز جس کو ہم رضاکار کہتے ہیں ان کا اور وہ لوگ کے جو مستقل کام کرنے والے کا ایک بہت خوبصورت جو ہے کہ اس کی کمپوزیشن بنائی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے اوپر جو ہے الخدمت کا جو بورڈ ہے کہ جس میں صدر، سیکٹری، نائب صدور اور جو ہے کہ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل جو ہیں یہ سارے والنٹیئرز ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں، جی بالکل، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو الحمدللہ یعنی اپنی جو ہے کہ خدمات کو جو ہے کہ قوم کے لیے، ملک کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہماری کل وقتی ٹیم ہے، ظاہر بات ہے کوئی بھی بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں چلتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ کل وقتی ٹیم جو ہے نا، جس کو ہم سٹاف ممبر کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے والنٹیئرز ہی ہیں، اس لیے کہ یہ ہم جو کچھ ان کو دے رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کبھی الخدمت کے دفتر میں آئیے تو آپ کو الخدمت کے ویکینڈ بھی اتنے مصروف نظر آئیں گے جتنے ویک ڈیز، آپ کو الخدمت کی راتیں بھی اتنی جاگتی نظر آئیں گی جتنے کہ دن 12 رونق ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان گزرا ہے تو الخدمت کا دفتر 24 آور کام کرتا رہا۔ اچھا اب یہ ہے کہ جو بھی ہمارا ویل وشرز، جو بھی ہمارا ڈونر ہے، وہ کسی وقت بھی کہتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہم یہ کہیں گے کہ ہم 9 to 5 کے لوگ ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ جو ہماری ٹیم ہے جس کو آپ سٹاف ممبر کہتے ہیں۔ اچھا جب آپ نیچے چلے جائیے تو ریجنز ہیں، ہمارے 9 ریجنز ہیں، 9 ریجنز کے اندر اوپر کی ٹیم ہماری والنٹیئرز ہے، پھر ہمارے کچھ سٹاف ممبرز ہیں۔ اچھا پھر آپ ڈسٹرکٹ میں چلے جائیے، 150 ہمارے ضلع ہیں کہ جس میں الخدمت کے پروجیکٹس ہیں، وہ مختلف پروجیکٹس ہیں، میں آگے چل کر یعنی آپ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، تو وہ جتنی بھی پروجیکٹس ہیں اس میں ہماری اوپر ایک ٹیم موجود ہے۔ تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الخدمت کے اندر ایک والنٹیئرز کا ایک بہت غیر معمولی جو ہے کہ اس کو سمونے کی صلاحیت موجود ہے، اور ہر سطح کے اوپر ہمارے پاس اچھا اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اس کے اندر شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں۔ تو یوں الخدمت نے جو بھی کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی توفیق اور عنایت کے بعد ہمارے وہ گمنام اور ہمارے وہ خاموش جو ہے کہ وہ مجاہدین ہیں، اور ہمارے وہ والنٹیئرز ہیں کہ جنہوں نے الخدمت کو یہ عزت دی اور یہ مقام عطا کیا۔ سر حالیہ دنوں میں سیلاب کی اگر ہم بات کر لیں تو بہت سارے ایسے ایریاز میں جہاں پہ رسائی مشکل تھی، عام لوگوں کی رسائی مشکل تھی، اور بہت سارے ایسے جو ایریا تھے جن میں زیادہ تباہی ہوئی، وہاں پہ بھی ہم لوگ گئے، باقاعدہ میری بھی ایک چھوٹی آرگنائزیشن ہے، وہاں پہ ہم پہنچے ہیں۔ راجن پور کا ایریا ہے جس کو ہم پہاڑوں والا جنوبی پنجاب میں کوہ سلیمان کا ایریا، وہاں پہ ہم پہنچے اور بڑا مشکل تھا، گاڑیاں ہم نے پیچھے پارک کی اور پھر آگے بائکس اور پھر پیدل سفر کیا۔ وہاں ہم پہنچے اور آگے دیکھتے ہیں کہ الخدمت کے جو ٹینٹس ہیں اور جو سروسز ہیں ان کو کھانے وہ پہنچ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی الخدمت کی ایک نیٹ ورکنگ ہے۔ جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں الخدمت آگے ہے، سب سے بڑا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے کام بھی کر رہی ہے، تو کتنے والنٹیئرلی جو لوگ ہیں آپ کے رضاکار ہیں وہ کام کر رہے ہیں؟ جی اس سیلاب کے اندر یعنی جو 2022 کے آخری آپ کہیں گے اس میں آیا تھا سہ ماہی کے اندر، تو ہمارے 62,000 رضاکار مرد و خواتین تھے کہ جنہوں نے کام کیا یہ سارا 62,000 اور یہ جنوبی پنجاب، اس میں سندھ، اس کے اندر بلوچستان ہے، اس میں ان علاقوں کے رضاکار بھی موجود ہیں، اور آپ کی طرح کے وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو یہاں سے شہروں سے اٹھ کر گئے اور وہاں ہفتہ لگایا، 10 دن لگایا۔ ڈاکٹرز یعنی ہم نے ان جو ہے نا کہ کراچی سے ڈاکٹر لے کر ہم سندھ میں گئے، پنجاب سے ڈاکٹرز کو لے کر جو ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کے اندر گئے، تو گویا یہ 62,000 وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے اس وقت موجود ہیں، اور الحمدللہ ان کی پوری ایک لسٹ موجود ہے۔ اگرچہ ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے، لانگ وے اہڈ، کہ جو والنٹیئر مینجمنٹ جو ہے ایک پورا ایک آپ سمجھ لیجیے کہ ایک فیلڈ ہے، لیکن ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر ہم کام مزید کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے کہ یہ ہمارے والنٹیئرز کی ٹیم تھی کہ جنہوں نے اس وقت کام کیا۔ تو الخدمت کا جو سب سے بڑا امتیازی پہلو ہے وہ یہی ہے کہ مثال طور پہ اللہ نہ کرے کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہمارے پاس ایک ریڈی ٹیم موجود ہے۔ مثال کے طور پر ابھی چند مہینوں پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو کچھ دھماکے ہوئے، کوئی پشاور کے اندر ہوا، مالاکنڈ ڈویژن کے اندر ہوا، ہمارے لوگ فوری طور پہ پہنچ گئے، اور ہمیں ریئل ٹائم کے اندر یعنی ہمیں ریئل ٹائم کے اندر میں فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ ہیڈ آفس کے اندر ہماری R&D کی ٹیم ہے کہ جو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو زلزلہ آیا ہے، فرض کیا جو مائلڈ سے زلزلہ بھی تھا لیکن اس نے ود ان جسے کہتے ہیں کہ آور یہ بتا دیا کہ اس علاقے میں زلزلہ آیا ہے، اور وہاں ہمارے لوگ جو ہے کہ والنٹیئر جو ہے کہ وہ ویک اپ ہو گئے
یعنی وہ لائن اپ ہوگا کہ موجود ہوگا. حالیہ سیلاب میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے رضاکار مراد اللہ اور اس کے جو ساتھی فرحان اللہ تھا، اور وہ ہم نے دیکھا کہ کے پی کے ایریا تھا، وہاں پہ ایک گزرا ہوا راستہ ہے جہاں پہ سیلاب میں ایک دوسرے سے کراس نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ چارپائی بنائی گئی اور اس چارپائی سے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا تھا. کیا آپ اپنے رضاکاروں کو کوئی ٹریننگ دیتے ہیں کیا؟ جی، یہ اس کے دو پہلو ہیں. دیکھیے ایک پہلو تو یہ کہ دیکھیں یہ المیہ ہے کہ پاکستان جو یعنی جسے کہتے ہیں ایٹ دا ہیلم آف دی ڈیزاسٹر موجود ہے، لیکن ہمارے یہاں این ڈی ایم اے بنایا گیا زلزلے کے بعد، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. لیکن ہر جو ڈیزاسٹر یا آفت آتی ہے تو وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بنیادی طور پر ہماری تیاری پریپیئرڈنس نہیں ہے. پوری دنیا میں اس سے بڑے بڑے آتے ہیں آفات، لیکن مسئلہ ہے کہ وہاں لوگ بھی پریپیئر ہیں اور جو ادارے ہیں وہ بھی تیار ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ دونوں مسئلے، ایک عوامی سطح پر شعور کی کمی کہ مثال کے طور پہ ایسے مرحلے پر آپ نے کیا کرنا ہے. مثلا میں ابھی جاپان میں گیا ہوا تھا چند مہینے پہلے، تو میں ایک پرائمری اسکول کے اندر گیا تو ان کی بچوں کی سیٹیں تھیں اس طرح بیٹھنے والی، تو اس کے یہاں پیچھے ایک تکیہ لگا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ وقاص صاحب آپ کو پتہ ہے یہ تکیہ کیوں لگا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا ذرا جس طرح ہم گدی رکھ لیتے ہیں، کشن رکھ لیتے ہیں. میں نے کہا مجھے تو یہ لگ رہا ہے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ کہ چونکہ جاپان میں زلزلے بہت آتے ہیں تو پرائمری کلاس کے اندر بچوں کو یہ کہ جیسے یہ الارم بجے جو بلڈنگوں میں لگے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے کہ آپ نے اس کو اپنے سر پر پہننا ہے. یعنی وہ تکیہ نہیں ہے، وہ باقاعدہ قسم کی جو ہے کہ فارم کی جو ہے کہ وہ پورا کور ہے کہ جو ویسے وہ کرسی پر چڑھا ہوا ہے، آپ نے اس کو اتار کے سب پہنا ہے تاکہ اگر کوئی بھاری چیز اوپر سے گرے تو آپ کے جو ہے کہ جسم کا نازک حصہ اس کو بچایا جا سکے. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ہمارے ادارے تیار نہیں ہیں، ہمارے افراد تیار نہیں ہے. تو دیکھیں نا پھر کیا ہوتا ہے، نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو یہی ہوا کہ جو میت اٹھانے والی چارپائی تھی، اب ظاہر بات ہے کہ اتنا یعنی خوفناک لہریں تھیں کہ جو مکانوں کو، دکانوں کو، سڑکوں کو اڑا کر لے گئیں. اب جو کہ وہاں ہمارا والنٹیئر فرمان اللہ جو ہے کہ اس نے وہ جو رسی ملی اس رسی کے ذریعے سے اس نے جو ہے کہ اس طرف کے وہ جو وہاں سے جو کہ لوگوں کو نکال کر جو ہے کہ وہ ریسکیو کیا. لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں اور بے خوف ہو کے جان فشانی سے. اور آپ نے تو ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ جس میں ایک چٹان کے اوپر 4 دوست کھڑے تھے اور ایک ایک کر کے چاروں جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. دیکھیں نا، یعنی آدمی سوچتا ہے کہ کون ان کا حساب کون دے گا، کہ یعنی دور میں لوگ صرف ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ بے بس ہیں، یعنی وہاں کچھ کر ہی نہیں سکتے. یعنی ہمارا المیہ تو یہ ہے، اور یہ سارے کام وہاں ہو رہے ہیں کہ جہاں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں کسی وقت بھی پانی آ سکتا ہے یا وہ چرچ میں. تو میرے خیال ہے اس وقت ہمیں نا ایک عوامی شعور کو بیدار کرنے کی بھی ضرورت ہے. خود حکومت کے اوپر اس کی جوابدہی آنی چاہیے کہ دیکھیے اگر آپ کو مثلا ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا عالمی کمیونٹی نے اور سیلاب کے بعد اتنی بڑی امداد دی ہے. تو پوچھا جائے کہ بھئی اس امداد سے آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں نا اداروں کی. اچھا ہمارے ہاں تو یعنی لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے. سر تھوڑا سا بتا لیں اب آپ کے سال بھر کا جو بجٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے اینول کی اگر ہم بات کریں؟ دیکھیے اس میں دیکھیے اینول بجٹ کی میں اس لیے ویسے تو ہمارا پورا ابھی میں ایک فائنانس کمیٹی کے اجلاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں، یعنی جو جس میں ہم اب اس وقت 2023 اور 24 کا یعنی اگلے سال کا ہم بجٹ تیار کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس سال جو آخری سال گزرا ہے، اس سال ہم نے 19 ارب روپے جو ہے کہ یہ ہمیں لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے اور یہ ہم نے جو ہے کہ خرچ کیا ہے. تقریباً جو ہے 2 کروڑ کوئی 2 سے 2.5 کروڑ کے درمیان ہمارے بینیفیشری ہیں. یعنی گویا کہ آپ سمجھے کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے پچھلے ایک سال کے اندر 20 ارب روپے کی امداد اور عطیات سے تقریباً جو ہے کہ 2.25 کروڑ 2.5 کروڑ انسانوں کی مدد کی ہے. اور یہ وہ ایریاز ہیں جس پر ہم بات کریں گے کہ کس کس ایریاز کے اندر الخدمت کام کر رہی ہے. تو گویا اس سال ہمارے بینیفیشریز کی کہ جن تک ہم نے اپنی خدمات پہنچائی ہیں یا ہم پر جن لوگوں نے اعتماد کیا ہے، ہم نے 2.5 کروڑ سے زیادہ افراد کی امداد کی ہے. کہیں ان کو غذا دی ہے، کہیں یتیم بچوں کی کفالت کی ہے، کہیں صحت کی سہولیات پہنچائی ہیں، کہیں ہم نے ان کو ویل چیئرز دی ہیں، کہیں جیلوں کے اندر کام کیا ہے، کہیں ہم نے پانی کے فلٹریشن پلانٹ لگائے. تو یہ ہمارا گویا کہ تقریباً 20 ارب کا ہمارا اس سال کا بجٹ تھا جو 2022 اور جو 2023 اب ختم ہونے والا 1 مہینے بعد. سر وقت پروگرام اختتام کو آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ الخدمت پچھلے کچھ عرصوں میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، تو کیا کیا تبدیلیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آنے والے دنوں میں؟ 2 کام. ایک تو الخدمت والنٹیئر مینجمنٹ کا کام جو ہے کہ بڑے پیمانے پہ کرنا چاہ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یعنی اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ اگلے چند سالوں میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 5 سالوں میں ہم کوئی 1 ملین رضاکاران
کو ہم ریکروٹ کرنا چاہتے ہیں. ریکروٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کو اپنی اسٹرینتھ بنانا چاہتے ہیں, وہ ہماری پہچان بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں ہمارا پورا ویژن ہے کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ والنٹیئرزم جو ہے کہ بظاہر مثلا اس وقت والنٹیئرزم کا مطلب یہ ہے کوئی آفت آ گئی ہے تو آپ کو یعنی لوگ مل گئے اور آپ ان کو لے کر چل پڑے. نہیں, ہمارا خیال ہے کہ لوگوں بے شمار لوگوں کے سکلز موجود ہیں. یعنی بالکل یہ اس طرح ہی ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو صرف کی بورڈ کے اوپر بیٹھ کر آپ کا میسیج بہت اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں ڈونرز تک, کہ جو عطیات دے سکتے ہیں. بہت سارے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو شاید محاذ کے اوپر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تشریف لے جا رہے تھے نا جہاد کے لیے, تو آپ نے کہا کہ تمہارے بہت سارے ساتھی ایسے کہ جو تمہارے ساتھ موجود نہیں ہیں, لیکن وہ بالکل وہی انہیں پورا ثواب مل رہا ہے اس لیے کہ جو بیک اپ سپورٹ پہ ہے. یعنی ہمارا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہمیں سکلڈ والنٹیئرز کی ضرورت ہے. جو پاکستان کی صورتحال ہے ہمارے مسائل کی, تو ایک کام تو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بڑا چیلنج ہے کہ جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر شہر, ہر یونیورسٹی اور یونیورسٹی کے بچوں اور بچیوں کو ساتھ لے کر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. سر بہت شکریہ, وی آر ویری آنرڈ ٹو ہیو یو آن بورڈ, اور ونس اگین تھینک یو سو مچ فار دا ٹائم. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پروگرام کا جو وقت ہوا اختتام کو پہنچا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ سید وقاص جعفری, سیکریٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان موجود تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں کن کن کاموں پہ اور کام جاری رکھے گی. تو آپ آج کا جو شو اپنے اختتام کو پہنچنا, اپنے میزبان ڈاکٹر اے آر ماڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.